آج کوٹ میں زنا، تھانے میں زنا، کچہری میں زنا، رات میں جو پولیس والا پیٹرولنگ کرتا ہے وہاں زنا، صاحب اسکول میں زنا، ہاسٹل کے تہخانے میں زنا، یہ ہے عورتوں کو بے پردہ گھر سے نکالنے کا انجام۔ کلکتہ کے آر جی میڈیکل کالج میں رات کے وقت میں جو کالج کا پرنسپل اور اس کا چیلے کے ساتھ جو لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، قتل ہوا، اور پوری دنیا میں ہندوستان کی ناک کٹی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میڈیکل کالج میں زنا اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے ساتھ زنا اور کالج کا پرنسپل زنا کرے، یہ بتائیں کہ بے پردگی نے کہاں تک پہنچایا؟ اسی کا نام ڈیولپمنٹ ہے، اسی کا نام ترقی ہے، اسی کا نام وکاس ہے کہ دنیا میں شراب بڑھ گئی اور زنا بڑھ گیا، اسی کا نام ڈیولپمنٹ ہے اور زنا بڑھے گا۔ ہم نے تو حدیث میں یہاں تک پڑھا ہے اتنا زنا بڑھے گا کہ راستہ چلتے لوگ جس زنا کریں گے کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، کوئی برا سمجھنے والا نہ ہوگا۔ جیسے آج ہاف پینٹ پہن کے عورتیں چل رہی ہیں اور کوئی کہنے والا نہیں ہے، لوگ دیکھ دیکھ کے مزہ لے رہے ہیں، اسی طرح کل زنا ہوگا چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، مجلسوں میں کوئی نہیں بولے گا، بولے گا یہ چلتا ہے، یہ فیشن کا حصہ ہے۔ جیسے کھینی کھانا، گٹکا کھانا، سگریٹ پینا، راستہ چلتے پیانو بجانا، جیسے سیٹی بجانا، چھیڑخانی کرنا، بے پردہ چلنا، ٹی شرٹ پہن کے چلنا، پھٹا ہوا جینس پہن کے چلنا، پورے جسم کو ننگا کر کے چلنا آج فیشن بن چکا ہے۔ اسی طرح کل زناکاری بھی فیشن بن جائے گی۔ جس طرح کتا کتیے کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح مرد عورت کے ساتھ راستہ چلتے کریں گے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا، بھی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ اسی کا آغاز ہے، اور اب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے چونکہ جب ضمیر زندہ رہے گا تب نہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے گا، اور جب ضمیر ہی مر چکا ہوگا تو اسے نکاح بوجھ لگے گا، زنا اچھا لگے گا، اپنی بیوی حور جیسی اس کو بری لگے گی، اور دوسروں کی کالی کلوٹی بیٹی اس کی طرف اس کا نشہ ہوگا۔ پیار کے نام پہ بلاತ್ಕಾರ کا ماحول جب آج پیدا ہو ہی چکا ہے، 4 بچے کی عورتیں ڈرائیور کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، 4 بچے کی ماں صاحب بھاگ رہی، پوتا پوتی والی یہ صاحب نانی مننے والی وہ بھاگ رہی ہے، تو آخر وہ دن آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ تو آ ہی چکا ہے۔ آپ جو آج گارڈن میں، پارک میں اور تنہائی کی جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجلسوں میں ہوگا۔ ایک بندہ اگر کہہ دے گا اس کو یہ کرنا ہی تھا تو ذرا دیوار کے پیچھے کر لیتے، وہ بندہ اگر کوئی کہہ دے گا وہ اس زمانے کے ولیوں کا سردار صدیق کہلائے گا۔ یعنی اتنا بھی ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہی تھا، دیوار کے پیچھے کر لیے ہوتے، وہ اس زمانے کا صدیق ہوگا، وہ اس زمانے کے ولیوں کا سردار ہوگا۔ کیسا خطرناک وقت آنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، لوگ کہتے ہیں ترقی، یہی ہے۔ عورتوں کو چڈی پہنا کے دکان میں بیٹھا دیا تاکہ 10 گراہک ان کا منہ دیکھ کر کے سامان خریدنے کے لیے آئے، یہی ڈیولپمنٹ ہے، یہی ترقی ہے۔ گھر میں رہنے والی خاتون کو ہوائی جہاز کا ایئر ہوسٹس بنا دیا تاکہ 200 مسافر جو ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں وہ سب ان کی گردن، ان کا چہرہ، ان کے سر کے بال، ان کے ہاف پینٹ، ان کے سارے بدن کو دیکھ کر 2 گھنٹے کا سفر پورا کر لے، یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ فلم میں جو کچھ ہو رہا ہالی ووڈ بالی ووڈ میں، یہ خوبصورت حسیناؤں کو نچا کے ان کو نروستر بنا کے 3 گھنٹے تک مردوں کو بیٹھا کے اور صاحب خربوں روپے کا کاروبار فلمی ہو جائے اور ناچ گا کے جسم کی نمائش کر کے، یہی ڈیولپمنٹ ہے، یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہر جگہوں پہ ادھننگی عورتوں کی تصویریں، چائے کی دکان سے لے کر کے صاحب بڑے بڑے مال تک ان عورتوں کو بے پردہ کروا کے 2 پیسے کمانا، یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ یعنی ابھی ایک عورت آئی تھی یورپ سے، وہ ہم سے بیان کیا کہ حضرت کیا بتائیں، آنکھ کے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ میں بھی لندن گئی تھی اور میں وہاں سے واپس لوٹی ہوں۔ وہ بیان کیا، مجھ سے بیان کیا کہ حضور صرف ایک دھاگا کی طرح، جیسے کوئی ایک کپڑا لپیٹی ہوئی ہے، دھاگا کی طرح ایک کپڑا ہے، باقی سارا جسم ننگا، یعنی کو برا بھی نہیں سمجھنے والا۔ اب پھر وہ کہتی کہ کیوں میں وہاں چلا گیا، ایسے مناظر کو میں نے کیوں دیکھا، جبکہ مرد اندر میں ٹی شرٹ ہے، اس کے اوپر میں شرٹ ہے، اس کے اوپر میں کوٹ ہے، چونکہ کوٹ اور پینٹ پہننے کا رواج چلا دنیا میں، پوری دنیا میں سارے لوگ شادی بیاہ میں کوٹ پینٹ پہنتے ہیں۔ صاحب سارے نیتا امریکہ یورپ کے سارے نیتا مرد
وہ صاحب پہنے ہوئے ہیں کوٹ پینٹ اور اندر میں شرٹ ہے. یہ مرد جو اگر وہ جنس نہیں بلکہ وہ بنیان پہن کے رہتا تو بھی کوئی طوفان نہیں مچتا. چونکہ مرد اگر بنیان پہن کے کوئی طوفان مچنے والا نہیں ہے. مرد صرف ناپ سے لے کر کے یہاں گھٹنے تک اس کے سطر عورت ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. گھٹنے سے نیچے کھلا ہوا رہے, کوئی ہلچل نہیں مچنے والا. ناپ سے اوپر بھی مرد کا بدن کھلا رہے, نہ عورتوں میں کوئی ہلچل مچنے والی ہے نہ مرد میں کوئی ہلچل مچنے والا ہے. مگر عورتوں کی پنڈلی, عورتوں کی گردن, عورتوں کا چہرہ, عورتوں کی پیشانی, ان کی آنکھیں, ان کی ناک, سارا جسم ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد مردوں کے دل میں ہلچل مچتا ہے. اسی لیے پردے کا قانون ہے اور اس کے ایک کشش مردوں میں رکھ دی گئی ہے. اور یہ کشش ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک بھوتنی عورت کو آدمی رانی بنا کے قبول کر لیتا ہے. اسی کشش کا نتیجہ ہے کہ ایک عورت جو رہنے والی ہو گجرات کی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اتر پردیش کے دیہات میں رہ رہی ہے, ماں باپ بھائی بہن سارے سنسار چھوڑ کر کے ان کے ساتھ رہتی ہے. وہی ایک کشش ہے, ایک اٹریکشن ہے دونوں میں. اور اس کا اگر غلط استعمال ہوا تو زناکاری کا دروازہ کھولے گا, اور اسی کا صحیح استعمال ہوا نکاح کے ذریعے پھر گھر اور سماج کی آبادی کا ایک زبردست ذریعہ بن جاتا ہے. یہ کشش قدرتی طور پر کشش ہے. بھوک لگے گی دانا چاہیے, پیاس لگے گی پانی چاہیے. اسی طرح عورتوں کی خواہش ہے دانے کی طرح پانی کی طرح, عورتوں کو بھی مردوں کی خواہش ہے دانے کی طرح پانی کی طرح. ایسا نہیں کہ بھوک لگے اور سامنے دانا رہے اور ہم دانے کی چاہت ہم کو نہیں ہے. وہ تو مردہ سے بدتر ہے کہ بھوک لگی ہے سامنے دانا ہے اور کھا نہیں رہا ہے, وہ تو مریض ہے, بیمار ہے. اسی طرح مرد ہے سامنے عورت نروستر کھڑی ہے اور اس کے بدن میں کوئی ہلچل نہیں مچے, نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو نامرد ہے, ہجڑے سے بدتر ہے. کیونکہ انسان جہاں ہے, مرد جہاں ہے, مردانگی جہاں ہے, وہاں تو کشش ہے, وہاں تو عورتوں کی خواہش ہے. اسی خواہش کو صحیح لگام دینا ہے, صحیح راستہ دینا ہے. شیطان کے نام پہ زنا ہوتا ہے مگر رحمان کے نام پہ اگر اجنبی عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا گیا, اسی کا نام نکاح ہے. وہاں سے ثواب کا دروازہ کھلتا ہے, اولاد پیدا ہوتی ہے, دنیا کے چلنے بسنے کا ایک زبردست انتظام ہو جاتا ہے. اسی حرام کاری کو روکنے کے لیے نکاح کا طریقہ ہے. مگر لوگ آج نکاح کو بوجھ سمجھ چکے ہیں. آج اس طرح ضمیر مر چکا ہے آدمی کا کہ صاحب وہ حرام کاری چاہت سے کر رہا ہے. آنے والے وقت میں یہ سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. اسی کا نام دنیا نے ڈیولپمنٹ رکھ دیا ہے. یعنی خوب شراب پئیں پانی سے زیادہ ترقی ہے, خوب ننگا ناچیں ترقی ہے, اور شادی بیاہ کے نام پہ کروڑوں روپے کو برباد کریں, یہی ڈیولپمنٹ ہے. آدھا کھائیں 1000 روپے کی پلیٹ, آدھا کھائیں آدھا پھینکیں, یہی ڈیولپمنٹ ہے. وہ وقت آنے والا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ دانے کی عزت کرو اور روٹی گرے نیچے تو اس کو نیچے سے اٹھا کے کھا لو. دانے کی عزت کرو, ورنہ مصطفیٰ فرماتے ہیں, نائب پروردگار کہتے ہیں کہ جس قوم سے دانا روٹھ جاتا ہے, روٹی روٹھ جاتی ہے, دوبارہ نہیں آتی ہے. یعنی اگر روٹی روٹھ گئی وہ چاہے 50 درگاہوں پہ جا کے چوتڑ رگڑ کے آ جائے, پیشانی رگڑ کے آ جائے, نہیں ہوگی. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو چاہے وہ 1,00,000 درگاہوں پہ جا کے پیشانی سر پٹک کے رہ جائے, نہیں مراد پوری ہوگی, نہیں اس کی تقدیر کا دروازہ کھلے گا اور نہیں خوشحالی آئے گی. میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا, شروع میں اجمیر گئے, مراد پوری ہوئی, اس کے بعد مغرور ہو گئے. معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد یہی ہوا کہ پھر بعد میں جب سزا ملی, ایسی سزا ملی, 50 بار اجمیر جاتا ہے آتا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی روکنے والا ہے, اللہ ہی ذلت دینے والا ہے, اللہ ہی عزت دینے والا ہے, اللہ ہی حکومت دینے والا ہے, اللہ ہی حکومت چھیننے والا ہے. یہ جو ہندوستان کا مسلمان روتا ہے کہ یہ آ گئے وہ آ گئے ایسا ہو گیا, کچھ نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے جرم کی سزا ہے کہ ایک ظالم حاکم مجھ پر مسلط ہے. مگر جس دن مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو گئی, مسلمانوں کا گھر سجدے سے آباد ہو گیا, جس دن میرا سارا کام اپنے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہونے لگا, یہی تو ہے کہ تو مصطفیٰ کا غلام بن جا, اللہ تجھے دنیا کا امام بنا دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ has promised, اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم ایمان لائے اچھا کام کیے, جنت تو وہاں ملے گی, اس دنیا میں حکومت تجھ کو دے دی جائے گی.
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تمہیں اس زمین میں بادشاہت عطا کرے گا. اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا. عرب کا بکری چرانے والا، عرب کے اونٹ چرانے والے، عرب کے خانہ بدوش، وہ غریب جو عرب میں کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت پہ جب سے ان لوگوں نے ایمان لایا، جب سے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کا جنون دماغ پہ چڑھا کے اپنا عرب چھوڑ کے اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے. تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے روم چلے گئے، ایران چلے آئے، ہندوستان چلے آئے. اللہ نے ایران بھی دیا، اللہ نے روم بھی دیا، اللہ نے بے شمار ممالک دنیا میں دی. اور آج 1500 سال میں آدھی دنیا سے زیادہ حصوں پر مسلمانوں کو سلطنت اللہ نے دی. آج بھی 63 سے زیادہ ممالک، مور دین 60 کنٹریز، 60 ممالک سے زیادہ ممالک کے مسلمانوں کا قبضہ ہے، جہاں کلمہ پڑھنے والا حکومت کر رہا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایک دھمک 200 سے زائد ممالک میں موجود ہے. جو عرب سے سورج نکلا تھا، جو عرب کے خانہ بدوش اور بدو، وہ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے. محمد ابن قاسم عرب چھوڑ کے ہندوستان آ گئے. خالد ابن ولید سیف اللہ بن کے اسلام کا کام کرنے لگے. سعد ابن وقاص عرب چھوڑ کے روم کی طرف چلے گئے. اتنے اولیاء صالحین بزرگان دین کی محنتوں نے وہ رنگ لائی. اللہ کی خاص عطا ہوئی کہ پوری دنیا پہ حکومت قائم ہو گئی، مسجدیں بننے لگی، مدرسے بننے لگے، خانقاہوں کی تعمیر ہونے لگی، لائبریریز دنیا میں بننے لگی. آج اگر دنیا میں کالج ہے، مسلمانوں کی دین ہے. اللہ کی قسم 500 سال پہلے ہندوستان کا ایک کالج نہیں تھا، ایک یونیورسٹی نہیں تھی. اگر تھی بھی ایک یونیورسٹی تو وہ بدھسٹوں کی شکشا اور دیکشا کا ایک کیندر تھی. مگر JNU، AMU، PHU، بنارس ہندو یونیورسٹی، جتنی بھی یونیورسٹی ہیں سب کی عمر ہے 200 سال، 250 سال، 150 سال، 100 سال. اسلام 1400 سال پہلے جب اسلام کا سورج چمکا دنیا میں، عرب سے وہ نور نکلا، تو معلوم ہے اس وقت میں ایک یونیورسٹی دنیا میں نہیں تھی، ایک کالج دنیا میں نہیں تھا. لیکن آج ہزاروں یونیورسٹیز، لاکھوں اسکولز، ہزاروں کالجز دنیا میں موجود ہیں. اس لیے موجود ہیں کہ پیغمبر اعظم نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا نعرہ دیا تھا کہ اطلبوا العلم ولو کان اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. Obtain knowledge from the cradle to the grave. Obtain knowledge whether you find it in China. Acquire knowledge. Knowledge is compulsory for every Muslim man and women. Knowledge is power. Knowledge is life. Knowledge is best company. یعنی جتنی بھی علم کی فضیلتیں آج کے دنیا دار حکمراں بیان کرتے ہیں کہ علم طاقت ہے، علم روشنی ہے، علم زیور ہے، علم ساتھی ہے، علم ہتھیار ہے، علم ڈیکوریشن ہے، علم آرم ہے، جتنی باتیں آج دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، وہ ساری باتیں اپنے من سے نہیں گڑھ کے، وہ ساری باتیں مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دنیا کو بتا دی ہے. وہ باتیں مصطفیٰ کی ہیں اور یہ اپنی باتیں کہہ کے دنیا والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ احسان اسلام کا ہے، پیغمبر اعظم کا ہے کہ آج دنیا میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں اور پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ احسان مصطفیٰ کی آمد کا ہے کہ آج دنیا علم کے نور سے جگمگا رہا ہے. اس کو تو ماننا پڑے گا. وہ دو چار ذلیل قسم کے لوگ اگر پیغمبر کے خلاف کچھ بکواس کر رہے ہیں، وہ ذلیل